أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے معنی یہ ہے کہ اور یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے ایسا یہ دستور بتا دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنی نعمتیں ہیں، انسان جن جن نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی شعور نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں پر ہر وقت ہر لمحہ بغیر کسی کمنٹ کے، بغیر کسی روک ٹوک کے استعمال بھی کر رہا ہے، فائدے بھی اٹھا رہا ہے. تو انسان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ان ساری نعمتوں کو جو وہ جانتا ہے اور ان ساری نعمتوں کو جنہیں وہ نہیں جانتا ہے، ان سب کا شکر ادا کرتا رہے. یہی کیا کچھ کم ہے کہ رمضان المبارک جیسا سارے مہینوں میں سب سے متبرک، مقدس، نعمتوں سے بھرپور، رحمتوں سے بھرپور، بے شمار برکتوں والا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دیا ہے. اس مبارک مہینے کی نعمتیں بھی حاصل کی، برکتوں کو بھی پایا، رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے برساتی رہی. تو کیا بندوں کا کام نہیں کہ شکر بجا لاتے رہیں. اس ماہ مقدس کی سب سے بڑی رات، 360 راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس میں بھی مختصر سی تھوڑی سی عبادت جو 550 سال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے صدقے میں ہمیں جو عطا کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ بھی کر سکتے ہیں. اس نعمت کی شکر گزاری اگلے دنوں میں امتحان ہے مومنوں کی. عزیزان محترم، اگلی پوری زندگی اللہ تعالیٰ جتنی جس کی رکھی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کا آخری وقت مقرر ہے. یہ رمضان المبارک کس کے حصے میں آخری ہے؟ کون ہے جو اس لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے مقدس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کو لوٹ لینے کے بعد پھر اگلے لیلۃ القدر میں موجود رہنے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی شکر گزاری کی توفیق ملنا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. شکر گزاری کی توفیق ملنا، ہدایت ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے. جو شکر کرتا ہے ہر حال میں شکر بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے
ایک اصول بنا لیے کہ شکر بھی تم کرو عطا بھی میں کروں گا، یعنی میری نعمتوں پر تم شکر کرو گے تو شکر کرنے کی وجہ سے عطا کر کے تمہاری شکر گزاری پر میں زیادہ عطا کروں گا، یعنی فائدہ ٹوٹلی تمہارا۔ یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان نعوذ باللہ کوئی بڑھنے والی نہیں۔ نا شکر گزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ملے ہوئے انعامات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکر گزاری نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے کہ صدیوں سے پوری دنیا کے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہر جگہ چھایا رہا، جہاں پر 27 تھی 26 رمضان کو سب نے لیلۃ القدر کہا۔ بھائی تمہارا پاس پروف کیا ہے جی؟ ہمارا پاس خلیفۃ اللہ ہے، ہمارا پاس خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے، علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید الیوم کا تعلق ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے جی؟ تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس پروف ہے، بہت بڑا پروف ہے۔ 550 سال سے آنکھ بند کر کے بلائنڈلی اللہ کا شکر گزار رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، منا رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر منا رہے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ ہمارا چیلنج ہے، ادھر ادھر کا دیکھا دیکھی نہیں بولنا، انصاف سے کرو بات۔ تو یہ اللہ کا کتنی بڑی نعمت ہے مہدویوں پر، اللہ کی اس بڑی نعمت، ایک لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی ایک نعمت میں ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، آپ میں شماری نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ عطا تو کر دیا، نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ ایک حدیث شریف رکھتا ہوں کہ شکر گزاری کتنی بڑی عبادت ہے، شکر گزاری کرنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں شکر ادا کرے، لیکن یہ بھی انسان کا نیچر بتایا گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ہی سب سے بڑا ناشکرا ہے انسان کے نیچر میں یہ بھی۔ تو سب سے بڑا اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لو کتنی نعمتیں، نعمت نعمت نعمت۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 31 جگہ 31 ٹائم نعمتیں گناتے گئے پوچھتے گئے، نعمتیں گناتے گئے پوچھتے گئے۔ تو یہ حدیث شریف صحیح مسلم حدیث نمبر 2999 2999 اور مسند احمد حدیث نمبر 23969 23969 حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے، مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کسی بھی مومن کی اگر یہ شان ہے اس میں تو اس پہ خوشی کرنی چاہیے۔ کیا کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ مقام اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں، مومن کے سوا کسی کو۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، نعمتیں ملی شکر ادا کرا اس کے اکاؤنٹ میں اجر لکھ دیا گیا، اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اس پر اس کی خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کی نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو ایسا کاؤنٹ کرتے بیٹھ جائیں گے، عمر نکل جائیں گے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی تم نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ پھر اس میں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی ان گنت بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نہیں گن سکتے۔ پھر اس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر سب سے بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی کا، اس کی وسیع رحمت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک رات میں مختصر سے کی جانے والی عبادت کا اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا، 1000 مہینوں سے افضل۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ پورے ملائکہ کو، سردار ملائکہ کو، سب کو اپائنٹ کر دیا. سلام ہی حتی مطلع پر، یہ رات ایسی ہے طلوع فجر تک، یعنی سورج نکلنے تک پورا سلامتی ہی سلامتی. سلام کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلام کے معنی ہے ظاہری اور باطنی سارے عیوب سے، آفتوں سے الگ تھلگ کر دینا. تو سارے ظاہری باطنی عیبوں سے اللہ تعالیٰ الگ تھلگ کرنے والی رات کو نصیب کیا ہے ہمیں. کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی نعمت تھی. تو ایک حدیث، بہت پیاری حدیث ہے، بڑی طویل ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 3464، 3464. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری کے متعلق 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے. کون بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، جو یقیناً میرے آپ کے سب کے لیے بہت بڑا درس رکھتا ہے. اس واقعے میں بہت بڑا لیسن ہے کہ شکر گزاری ہر حال میں کرنی چاہیے. نا شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عذابی لشدید، نا شکر گزاری کا بدلہ یہ ہوگا کہ میرا عذاب سخت ترین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، 3 اشخاص تھے، 3 لوگ تھے جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے. ایک تھا کوڑ کا بیماری، کوڑ کی جس کو بیماری ہو جاتی، اور دوسرا تھا اندھا، بلائنڈ، جس کو نظر ہی نہیں آتا تھا، اور تیسرا تھا گنجا، ایئرپورٹ، تیسرے کے سر پہ بال ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان کا امتحان لو. تو فرشتہ پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اب وہ کیا چاہے گا؟ جس بیماری میں، جس مصیبت میں مبتلا ہے وہی دور ہونے کے لیے خواہش کرے گا. اس نے کہا کہ مجھے گوری چمڑی چاہیے، صاف ستھری چمڑی چاہیے، اچھا خوبصورت رنگ چاہیے، اچھا جسم چاہیے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے منہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. فرشتہ فوری کوڑ کی بیماری دور ہو گئی، اس کی چمڑی ہری خوبصورت ہو گئی، رنگ خوبصورت ہو گیا، بہترین ہو گیا. پھر اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم کو پسند ہے، تم کون سے مال کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اسے ایک حاملہ اونٹ عطا کر دو. چنانچہ سے ایک حاملہ اونٹ عطا کر دیا گیا، اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اس میں تیرے لیے اللہ نے بہت ساری برکت رکھ دی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا جس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا. اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے، بتاؤ. اب وہ کیا پوچھے گا؟ کوڑ کی بیماری والا یہ بول رہا تھا کہ میں کوڑ کی بیماری ہونے کی وجہ سے لوگ میرے سے دور دور بھاگتے تھے. اب گنجا بھی بولا کہ وہی بھائی میرے سے بھی لوگ دور دور بھاگتے ہیں، نہ میں ہیئر اسٹائل لے سکتا ہوں، نہ بال جما سکتا ہوں، بالش نہیں ہے، کیا کروں گا، کنگا میری کام کا اس نہیں. اب پریشان. اس نے کہا کہ مجھے بال ہونا، اچھے اچھے بال ہونا، میں ہیئر اسٹائل لگاؤ. تو اس کے بعد فرشتے کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ چلو اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرو. اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرے، اچھے خوبصورت بال ہوگے. اس کے بعد اس سے بھی فرشتے نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کون سی بات، کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حاملہ گائے عطا کر دو. اسے حاملہ گائے دے دیا گیا، اور اسے بتا دیا گیا کہ اس گائے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خوب برکت پیدا کر دیا. ہو گیا دونوں کے پاس سے فارغ ہو کے. پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا، اندھے کے پاس، بلائنڈ کے پاس. اب اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری پہلی پسند کون سی ہے، فرسٹ چوائس کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو آنکھ ملنی چاہیے، میں حسین دنیا دیکھنا چاہتا ہوں.
یہ رنگ و بو کی خوبصورت دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بنائی ہے، اندھا ہوں، کچھ نہیں دیکھ سک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوا کہ چلو اس کے بھی چہرے پر ہاتھ پھیرو، تو چہرے پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے بینائی واپس مل گئی، آنکھیں مل گئیں۔ اس کے بعد اس نے دنیا کو دیکھنے لگا۔ تو فرشتے نے پھر پوچھا کہ بھئی تمہیں کون سا مال پسند ہے، تمہیں کون سا مال پسند ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہے، بکری پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ایک حاملہ بکری اس کے حوالے کر دو اور بشارت دے دو کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ چنانچہ تینوں کو 3 مختلف جانور دے دیے گئے۔ تینوں جانور جو حاملہ تھے اتنے بچے جنے کہ تینوں کی وادیاں، تینوں کی آبادیاں بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے برکت کا حکم تھا، کیسے برکت نہیں ہوتی، برکت ہو گئی، سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ، چلو تینوں کے پاس جاؤ، 1 بائی 1، چلو سب سے پہلے کوڑ والے بیماری کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے اور جا کر فرشتہ ایک نہایت ہی مسکین کی فقیر کی شکل میں گیا، جا کر کہا کہ دیکھو بھائی، سفر کا تمام سامان اسباب میرے پاس سب ختم ہو گیا ہے، میں مسکین ہوں، فقیر آدمی ہوں، لہٰذا اللہ کے سوا میرا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھی رنگت والا بنایا ہے، اچھا چمڑا دیا ہے اور اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ تمہارے اونٹوں سے تو تمہاری آبادی بھر گئی ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اگر تم دو گے تو میرا سفر آسان ہوگا، میری مشکل دور ہو جائے گی۔ اس نے جو کوڑ کی بیماری والا تھا، آبادی بھر گئی اونٹوں سے اللہ کی برکت کی وجہ سے، اس نے کہا کہ بھائی رستہ ناپو، میرے پاس اور بھی حقوق ہے، میرے پاس اور بھی حقدار ہیں، میں تمہیں کہاں ایک اونٹ دوں؟ فرشتے نے کہا کہ تم مجھے پہچانے نہیں، تم کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، میں ہی اللہ کے حکم سے آیا تھا، تم پر ہاتھ پھیرا، چمڑی اچھی ہوئی، رنگ تمہارا خوبصورت ہوا، جسم پاکیزہ ہوا، تم ایک اونٹ نہیں دے رہے ہو، دیکھو کہیں خدا کا قہر تم پر نہ آ جائے، پہلی حالت پر تم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے گنجے کے پاس گیا جس کے پاس اچھے بال اٹھ گئے، اس کے پاس بھی جا کر کہا کہ بھائی مجھے سفر میں سے آیا ہوں، مجبور ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک گائے ایک بیل دے دو، میرا سفر آسان ہو جائے گا، میری ضرورت کی تکمیل ہو جائے گا۔ تو گنجا بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، میں تمہیں کیسا دے کر پھنستا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، تیسرے کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ بھائی میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے سفر کے دوران کچھ عادت پڑ گئی ہے، میرے پاس سامان ختم ہو گیا ہے، اللہ کے سوا میری حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور بینائی آپ کی واپس دلائی ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو، میری ضرورت پوری ہوگی۔ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جس ذات کا تم نے واسطہ دے کر مجھ سے مانگا ہے، میرے بھائی تم بکری کے ریوڑ میں سے جو بکری چاہے، جتنے بکری چاہے لے لو، کوئی بھی بکری، کتنی بھی بکری لے لو، میں شکر گزار ہوں اس کا کہ مجھے اس نے میری بینائی واپس دلا دی، مجھے یہ حسین دنیا دیکھنے کا موقع دیا، اپنی قدرت کے انمول نمونے دیکھنے کا مجھے موقع دیا، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے ہی مجھے ایک حاملہ بکری، ایک بکری دی، اس ایک بکری سے اتنی بکری ہو گئی کہ آبادی بھر گئی ہے۔ تو کیا میں اس اللہ کے واسطے سے تم نے جو مانگا ہے میں نہ دوں اور گناہگار ہو جاؤں، شکر ادا نہ کروں، نا شکرہ ہو جاؤں؟ لہذا تم جتنے چاہے لے لو۔ تو اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہ اونٹ چاہیے، نہ مجھے گائے چاہیے،
نہ تمہاری بکری چاہیے تھی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا کیونکہ تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے. اور تمہارے جو دو ساتھی تھے کوڑ کی بیماری والا اور گنجا, ان سے اللہ ناراض ہے کیونکہ وہ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. عزیزان محترم, امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شکر کا بہت ہی شارٹ لیکن ہائی لیول کا ڈیفینیشن دیا ہے. مختصر ضرور ہے لیکن اس سے اونچے لیول کا کوئی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتا. الشکر ترک الشرک, شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دینا. ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ناتا توڑ دینا, ہر ایک سے امید وابستہ نہیں رکھنا, صرف ایک اللہ سے رکھنا. اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ایک اور بڑے ولی اللہ گزرے ہیں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں عام فہم انداز میں میرے آپ کے لیے, کہ جو شخص ملنے والی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد ناقدری کب کرے گا آدمی؟ شکر نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا, صحت سے روزے رکھیے, کڑک روزے, اچھے روزے, مزیدار روزے. کیا اچھے روزے, 15 دن سے تو ایسے زبردست چل رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ کی قدرت دیکھو. مولا علی فرماتے ہیں کہ سرما کی فجر کی نماز اور گرما کے روزے مجھے بہت پیارے ہیں. مولا علی کے فرمان پر قربان جائے, کتنے پیارے روزے ہیں یہ اپریل کے روزے, بڑے اچھے مزے. تو یہ شکر گزاری کا ذریعہ بننا چاہیے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک میں نیکیوں کا ملنا, نیکیوں کی توفیق ملنا, یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں. گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی پیدا کرنا, ڈر خوف پیدا ہونا, یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کو بھی رمضان کی طرح ہی متقیانہ اور پرہیزگارانہ گزارنے کی سعادت حاصل کریں. رمضان المبارک میں جس طرح گناہوں سے بچنے کے لیے ہم ڈرتے رہیں, رمضان المبارک کے بعد بھی ویسے ہی گناہوں سے بچتے رہیں, تاکہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی بھی ہماری ایسی ہو جائے جیسا اللہ اور اس کا رسول اور مہدی چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.